یہ مختصر سے وقت میں اپنا جو میسیج ہے آپ تک ڈیلیور کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ان کے میسیج کے بعد یا ان کے میسیج سے پہلے نہ کوئی نعرہ نہ کوئی کلیپ، کیونکہ ہمارے کالج میں سینٹر بنا ہے، تو اس لیے بیٹا آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کے اوپر بیٹا ایلیگیشن لگ جائے۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اس کالج انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں ہم مختلف کالجز میں اور سکولز میں جا کر طلباء و طالبات کو ماہ رمضان المبارک میں پیغام رمضان تربیتی لیکچر دے رہے ہیں، جس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ بے حیائی برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے۔ ہمارا یہ منشور ہے، بنیادی طور پر ہم دو چیزوں پر کام کر رہے ہیں، ایک ہے اصلاح امت اور دوسرا ہے فلاح انسانیت۔ اصلاح امت کیا ہے؟ نیکی کا جذبہ، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، جو اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ فلاح انسانیت کیا ہے؟ کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ اب ہر مسلمان اس کے دل کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی دولت عطا فرمائے۔ عرض کی محبوب ارشاد فرمائے، اس حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کا کبھی بھی دل نہ دکھانا، ہمیشہ ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ عزیز طلباء، آج اگر ہم اس بات پر غور کریں، ایک تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے ہی نہیں، دوسرا ہم اپنے والدین کا احترام کریں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس طرف بھی رخ کرو آگے آپ کو کامیابی نظر آئے، آپ دنیا میں جس میدان میں بھی جاؤ آپ کامیاب ہو جاؤ، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ اور تیسری بات میں نے یہ بیان کی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جو بہت کم نماز پڑھتے ہیں، کبھی عیدین کی نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ کی پڑھ لی، کبھی دل کیا تو نماز پڑھ لی اور کبھی دل کیا تو نماز کو چھوڑ دیا۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو جمعۃ المبارک کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں معاشرے میں افراد جو 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ لیکن ادھر 5 وقت کا نمازی مسجد میں نماز پڑھی
نماز پڑھنے کے بعد جیسا ہی باہر قدم رکھا اور پھر گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کے ساتھ جھوٹ بول دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کا حق کھا لیا۔ تو اب آخر اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ مجھے جو بات سمجھ آئی میں وہ چاہتا ہوں آپ تک بھی پہنچا دوں، شاید کہ میری یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ میں اس بات تک پہنچا ہوں، اس کا سبب یہ ہے ہم نے ابھی تک نماز کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی نماز کے معنی کا، نماز کے مفہوم کا، نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو معانی ہے، جو مطالب ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے نماز کو نماز سمجھا نہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے خیالات کاروبار کی طرف، کھیل کی طرف، دنیا کے دیگر کاموں کی طرف ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز کو اس طرح پڑھیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہو، ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہم کہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ یہ لفظ کہتے ہو اللہ اکبر، اور آپ کو اس کے مطلب کا پتہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نماز کے اندر آپ کا دھیان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، میرے رب میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر تیری تعریف کر رہا ہوں، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی کہ آپ کھڑے نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں اور اردو میں آپ کو اس کا معنی آ رہا ہے، پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو دوران نماز آپ کو سکون بھی ملے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا دل آپ کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ اب آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اب آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، اب آپ نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، اب آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ تو سمجھے کہ پھر ہم اصل مقصد کو سمجھ پائیں گے اور معاشرے میں ایک اچھی فضا قائم ہوگی۔ اس کے لیے ادارہ پیغام محبت کا کردار کیا ہے؟ ہم نے یہ کوشش کی، ماہ رمضان المبارک اب چونکہ الوداع ہو رہا ہے، ماہ رمضان میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کم از کم 5000 طلباء و طالبات کو نماز ترجمہ کے ساتھ یاد کروائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دی ہے۔ آپ کے پاس چونکہ اب آخر پہ ہم پہنچے ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا، کوئی فرض نہیں کہ نماز رمضان میں ہی یاد کی جائے یا اس کا ترجمہ رمضان المبارک میں ہی یاد کیا جائے۔ اس کے لیے اپنا نمبر آپ تک پہنچا دیں گے۔ جو طلباء اس بات کی تمنا رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کو اس کی خواہش ہونی چاہیے، یہ طلب ہونی چاہیے، آپ کوشش کریں نماز کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ اور پھر نماز کے مثال کے طور پر اکثر احباب کو نماز کے فرائض کا علم نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، اگر آپ کو نماز کے فرائض کا علم نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ایک فرض کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ واجبات کا علم نہیں، آپ نے واجبات کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو چیزیں ہمارے لیے فرض ہیں، جن کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر کالج انتظامیہ کا، بالخصوص پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کریں، آپ کچھ کہہ لیں۔ میرا خیال میں جو باتیں محترم نے کی ہیں وہ ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔
اگر ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو یہ زندگی بیکار ہے اور پھر آخرت بھی ہماری بیکار ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر صدق کے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ہمیں اجر بھی عطا فرمائے. سر آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا بچوں، آپ کا ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اور کافی ہیکٹک ہو گیا ہے، تو کل بھی آپ کا شیڈیول میں پیپر ہے، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں آپ تھک چکے ہیں تو عید بھی ہے تو آپ کو آج سے ہی جو ہے وہ کالج سے آف کیا جائے. کیا خیال ہے؟ خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں رمضان مبارک ختم ہو جائے تو شیطان آزاد کر دیے جاتے ہیں، تو آپ نے زیادہ آزاد نہیں ہو جانا. بچے شیطان جیسے ہوتے ہیں تو آپ نے زیادہ شیطانیاں نہیں کرنی، لیکن اچھے طریقے سے عید گزارنی ہے. عید کی نماز میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنی کامیابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے. کل سے آپ کا کالج آف ہوگا اور انشاءاللہ 26 اپریل سے دوبارہ اسی طرح شیڈیول کے مطابق آپ کا جو ہے وہ پیپر بھی ہوگا اور آپ کی کلاسز بھی ہوں گی. میری طرف سے، میری تمام اساتذہ کی طرف سے، میری کالج کی تمام ٹیم کی طرف سے میرے تمام بچوں کو جو ہے وہ ایڈوانس میں ہیپی عید مبارک آپ سب کو. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے والدین کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائے. ہماری طرف سے اپنے گھر والوں کو بھی بیٹا آپ نے عید مبارک وش کر دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ کی مزید کلاسز نہیں ہوں گی، آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تالیاں تو بجا دو. ٹھیک ہے، اوپر پیپر ہو رہا ہے تو بالکل آرام سے اب آپ لوگوں نے نکلنا ہے کیونکہ پیپر بھی ہو رہا ہے. کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو.